السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شبی حسن عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شبی حسن عابدی آفیشیل۔ ناظرین، کافی دیر سے میں اپنے یوٹیوب سے دور ہوا تھا اور کام نہیں کر رہا تھا یوٹیوب کے اوپر۔ بہت سی وجوہات تھیں اس کے اوپر، اس حوالے سے لیکن یہ ہے کہ آج میں اسپیشلی ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے کہ بہت سے میرے دوست ہیں جو کہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ کچھ ایسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کہ شاید انتخابات ہونے نہیں جا رہے ہیں۔ آج سے 10-15 دن پہلے تک یا 20 دن پہلے تک میری یہ سوچ تھی کہ شاید انتخابات جو ہیں وہ منعقد نہ ہوں، کیونکہ کچھ ایسے حلقے ہیں جو کہ یہ مبینہ طور پہ یہ تاثر جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے آ رہا تھا کہ وہ شاید انتخابات جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے۔ بہرحال چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ابھی تک کوئی ایسی چیز تو سامنے نہیں آئی واضح طور پہ کہ جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ جی شاید انتخابات نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ کچھ ایران کے ساتھ ہمارا تنازع جو ہے وہ چلا، اس سے پہلے بھی ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر جو ہے وہ کچھ اٹیکس وغیرہ ہوئے اور کچھ صورتحال جو ہے وہ سیکورٹی کی اس طریقے سے سامنے آئی کہ لوگوں نے شاید اس کو دیکھ کر یہ رائے قائم کرنا شروع کر دی کہ کوئی ممکنہ طور پہ بڑا ایڈونچر اب ہو سکتا ہے، اور اس ایڈونچر کی بنیاد پہ پاکستان کی سیکورٹی کو لے کر جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ شاید انتخابات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے موجودہ سیکورٹی کی صورتحال کے حوالے سے۔ لیکن کچھ دوست ایسے ہیں، کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں سے یہ بھی جو ہے وہ پتہ چلا ہے، کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ خبریں آئی ہیں کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ انتخابات ہوں گے اور کسی قسم کی انتخابات میں رکاوٹ جو ہے وہ نہیں پیدا کی جائے گی، کیونکہ اس حد تک بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئندہ آنے والی جو حکومت ہے اس کی شکل کیا ہوگی۔ لیکن اگین وہی بات، سورسز ہوتے ہیں، کہیں پر بھی کمی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو انتخابات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ 2018 کے انتخابات بھی اسی طریقے سے ہوئے تھے اور اس وقت بھی جو ہے وہ یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو انتخابات تھے پہلے سے طے شدہ تھے اور اس کے بعد جو فیصلہ جو ہو چکا تھا اسی کے مطابق جو ہے وہ نتیجہ نکلا ہے۔ ممکنہ طور پہ ہم نے دیکھا کہ شاید اس طریقے سے نتیجہ نہیں نکلا تھا جو نتیجہ جو ہے وہ اخذ کیا جانا چاہیے تھا کچھ ہمارے دوستوں کی جانب سے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ آزاد امیدوار جو ہے وہ کس طریقے سے کام آئے اور پھر اپنی مرضی کا نتیجہ انتخابات میں حکومت سازی کے لیے حاصل کر لیا گیا۔ اور اب بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جی اب جو 2024 کے انتخابات ہونے چاہ رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ انتخابات ہوں گے۔ اس وقت لاڈلا جو ہے وہ خان صاحب تھے اور یہ جو لاڈلے ہیں اب میاں صاحب ہیں، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ لاڈلے ہیں۔ جس طریقے سے وہ آئے، جس طریقے سے ان کے کیسز جو ہے وہ ختم ہوئے اور جس طریقے سے ان کو پروٹوکول ملا، جس طریقے سے آزادانہ طور پر وہ جو ہیں انتخابات کا جو اپنی انتخابی کمپین ہے وہ چلا رہے ہیں، اجلاس کر رہے ہیں، جلسے جلوس جو ہے وہ نون لیگ پوری تیاریوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2024 اور 2018 کے انتخابات میں ایک بہت واضح فرق ہے۔ اس وقت کم از کم وہ انتخابات جو ہے وہ اس حد تک انتخابات ضرور تھے کہ ان انتخابات میں اگرچہ فیصلہ اپنی مرضی کا لینے کے لیے جو ہے وہ جو بھی جو ہے وہ پلان ترتیب دیا گیا ہوگا، لیکن اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اپنے انتخابی نشان کے ساتھ میدان میں موجود تھیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے انتخابی نشان کے ساتھ میدان میں نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لوگ جو ہیں وہ انتخاب لڑ رہے ہیں، کل ان کا کیا ہوگا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے نشان پر نہیں لڑ رہے ہیں۔ اب کس کے اوپر کتنا دباؤ ہوگا، کون کس طریقے سے جو ہے وہ کس جماعت کو سپورٹ کر دے بعد میں، یہ کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے۔ اور ممکنہ طور پہ ہم نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے آزاد امیدوار 2018 میں آئے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کس بڑی تعداد میں جوائن کیا اور حکومت بنائی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی بھی
تو ابھی تو یہ کہنا بالکل ہی بیجا ہوگا کہ جی 2018 کی طرح سے یہ بھی انتخابات جو ہیں وہ پری پلانڈ ہیں اور جمہوری عمل سے گزر کے یہ انتخابات نہیں ہو رہے، اور کیونکہ 2018 میں جمہوری عمل سے گزر کے نہیں ہوئے تھے، لیکن اب صورتحال اس سے زیادہ خراب ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کم از کم اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اپنے نشانات پہ انتخابات میں حصہ لے رہی تھیں، اور اب جس طریقے سے فیصلے کے ذریعے، ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے انتخابات کے حوالے سے انتخابی جو نشان لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اس کے اوپر بھی بہت سے جو ان سے وہ سوال اٹھ رہے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جو ہے وہ بہت سے سوالات ہو رہے ہیں۔ اسی طور پہ میرا تو ماننا یہ تھا کہ یہ فیصلہ، اور اسپیشلی خان صاحب کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہیں، جو بھی کیسز تھے، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں بہت سی ایسی ایگزامپل جو ہیں وہ کیسز کے حوالے سے ملی ہیں کہ کسی بھی جج کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی تنازع رہا ہو ماضی میں، یا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ رہا ہو ماضی میں، تو وہ اس بینچ کا حصہ کم از کم نہیں بنتا ہے جس بینچ میں اس کا کیس لگے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اخلاقی طور پہ جو ہے وہ اس کیس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور جس طریقے سے یہ فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے، اور جس طریقے سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے، وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ سنایا تو اس دن گیا ہے، لیکن وہ فیصلہ لکھا بھی اس دن گیا ہوگا، لیکن وہ فیصلہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، کیونکہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کے انتخابی نشان سے محروم کیا گیا ہے۔ یہ کہنا، میں اس چیز کو نہیں تسلیم کرتا کہ ان کے وکلا کے جو دلائل ہیں وہ کمزور تھے اور وہ اپنا کیس نہیں جیت سکے۔ بہت نامور وکلا ہیں جنہوں نے یہ کیس لڑا تھا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ کمی نہیں انہوں نے جو ہے وہ ہونے دی، اور بڑے ان کے پختہ دلائل تھے، لیکن یہ ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ اس کیس کو خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا اس کیس کو لے کر۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ فیصلہ بھی آیا ہے، ان کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا ہے، خان صاحب جیل کے اندر ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی پارٹی کو انتخابی عمل سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ کراچی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ جو ایک پاکستان تحریک انصاف کی کمپین تھی اس کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور وہاں پہ کس طریقے سے کارکنان کو زخمی کیا گیا، یہ سب ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نتیجہ تو پہلے سے طے ہے، لیکن اگر عوام جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلنے، تو کم از کم ایک بڑا اثر جو ہے وہ، یہ ایک بڑا امپیکٹ ہوگا انتخابات کے اوپر۔ تو یہ صورتحال ہے، انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ابھی تک تو یہی ہے، لیکن کوئی بڑا ایڈونچر ہو جائے جس کی تھوڑی سی مجھے بھی جو ہے وہ فیلنگ ہے کہیں نہ کہیں سے، کہ یہ بڑا ایڈونچر کوئی ہو نہ جائے ایسا جس کی وجہ سے انتخابات سیکیورٹی کو لے کر ملتوی کرنے پڑ جائیں۔ تو ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، اور شیئر کیجیے گا۔